محبوب اگر آپ پیدا کرنا پسند نہ ہوتا تو میں اس زمین کے دسترخوان کو نہ بچھاتا۔ گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب یہ دریا کی روانی تمہارے لیے، موجوں کی پیاری تمہارے لیے، سمندر کی سیلانی تمہارے لیے، بلبل کی چہک تمہارے لیے، پھولوں کی مہک تمہارے لیے، آبشاروں کا ترنم تمہارے لیے، آدم کو صفی اللہ بنایا تمہارے لیے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تمہارے لیے، نوح کو نذیر اللہ بنایا تمہارے لیے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تمہارے لیے۔ جب اس حدیث پر بہار کی بہار، یوپی کے وقار، سنیت کی جھاڑ، چلتے پھرتے کیسے لباس، یعنی امام احمد رضا خان کی پڑھی تو پکار اٹھے یا رسول اللہ، زمین و سما تمہارے لیے، تمہارے لیے، چینی و چنا تمہارے لیے، دہر میں سوا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اٹھے۔ کوئی پیدا نہ ہوتا، عالم جان میں سرور ہوتا، ظلمت کا داتا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا جانا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ زمین کے عرش کے انوار آئے ہیں، منائے جشن کے سرکار آئے ہیں، فکر کی زیبائش نے کہا، عشق کی آرائش نے کہا، جہانوں کی دغدغی نے کہا کہ بزمِ شاہ امم میں بشب شان آئے ہیں، لینے سبھی نہیں جاتا سامان آئے ہیں۔ اب سنی بارہویں میں نکالے نا کہ جلوس اب سنی بارہویں میں نکالے نا کہ جلوس اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں۔ دیکھیں حضرات تخیلات کا پریدہ جب ہوا یا رسول اللہ، ایسے ایسے غلام آپ کے ہوئے زمین پر ہے جو کہتے ہیں کہ ہتھیلی پر کرے، ہتھیلی پر یہ کرے، میں ہی سرکار کا بندہ تھا، سرکار ایک بات یاد رکھیے گا، ایک شاعر فرماتے ہیں کہ جن کا کلام ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ دیکھیں حضرات میں آپ لوگوں کو اس لیے بیدار کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرت کا خطاب سن کر کے اپنی ایمان کو تازہ کریں، کیونکہ حضرت اگر جس موضوع پر تقریر کر دیں، جس موضوع پر خطاب فرما دیں تو لوگ اسی موضوع پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ لوگ اگر حضرت ماں کی موضوع پر تقریر کرتے ہیں تو لوگ پردیس جانا ہی بھول جائیں، اگر حضرت زکوٰۃ کی موضوع پر تقریر کر دیں تو لوگ شعبان مہینے سے ہی زکوٰۃ کرنا شروع کر دیں، اگر حضرت نماز کی موضوع پر تقریر کر دیں تو مسجد کا شکن نمازیوں کی غذا سے بھر جائے۔ آئیے حضرت کے آنے سے پہلے ایک شاعر فرماتے ہیں، ایک شاعر پاکستان کا ایک شاعر ہے، انہوں نے کیا بات کہی سرکار کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت تمنائے سبحان اللہ، اور محمد شیخ سمجھ میں آ رہا ہے اس بات کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، میں بھی پڑا ہوا تھا پھر میں اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کی پھر میں اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ اور پاکستان کا ایک شاعر ہے جن کا نام ہے اقبال حسین، جن کا کلام ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، بصارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ یہ شعر آپ نے بچپن میں سنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے موبائل میں، لیکن آج کے موبائل میں ایسا ہے کہ جب موبائل پہلے کے موبائل میں جب موبائل کبھی بیٹری اب جو موبائل چلتا ہے تو کبھی ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کھاتے ہیں لکھتے ہیں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ ہے، نابینا پہ آنکھ سے دکھتا نہیں تھا، کتنی دفعہ مدینہ گئے؟ 7 دفعہ مدینہ گئے۔ آپ تصور کیجئے، آپ سوچئے کہ جس انسان کو دکھتا نہ ہو وہ 7 دفعہ کیوں گیا مدینہ؟ یہ ظاہر کی بات ہے، جس انسان کو کچھ دکھتا نہ ہو وہ کیوں گیا 7 دفعہ مدینہ؟
اقبال عظیم صاحب یہی کہتے ہوئے جاتے تھے کہ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں بڑے والے کرم، یا رسول اللہ میں اپنی بیرون نگاہوں سے کیا کیا دیکھوں۔ کسی نے پوچھا کہ اقبال عظیم صاحب دنیا کو دیکھنے آتی ہے کہ حضور کا روضہ کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا اقبال عظیم صاحب دنیا تو دیکھنے آتی ہے کہ حضور کا روضہ کہاں ہے، فیاض الجنہ کہاں ہے، جنت البقیع کہاں ہے، منبر مصطفیٰ کہاں ہے، کہاں عمر ہے، کہاں عثمان ہے، کہاں ابو بکر ہے، اور آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ کہاں حضور کا روضہ ہے؟ اقبال عظیم صاحب روتے روتے فرماتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے۔ کہہ رہے سبحان اللہ، پھر اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بولے سبحان اللہ۔ کہہ رہے یہ روشنی سی کیا ہے، روشنی سے مراد یہ لائٹ کی روشنی نہیں، لائٹ سورج کی روشنی بلکہ آنکھ کی روشنی کی بات ہے، خیر آپ تو سمجھدار ہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے، شاید کہ میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں۔ ایک صاحب مدینے آئے تھے، واللہ کہہ رہا ہوں ان کی آنکھیں اتنی چمک رہی تھی، اتنی چمک رہی تھی، میں اپنے قلب کا احوال دوں کیا، سنا ہے تو مدینہ دیکھ آیا، تیری آنکھوں میں آنکھ ڈالوں کیا۔ آئیے حضرات وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے قاری خوش الحان، ماہر تجوید و بیان، قاری جناب ابوالحسن صاحب قبلہ آپ تک آ رہے ہیں۔ آئیے حضرت کے آنے سے پہلے ویلکم، سواگتم، خیر و مقدم، آپ اور ہم مل کر کے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کا استقبال کریں۔ پورا مجمع دل لگا کر محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر اور ذرا محبت سے حل ہو گئے بھی مسئلے، تکبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی نہیں شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ ذرا محبت کے ساتھ پوری دنیا کی قوم اپنی اپنی، پوری دنیا اپنے اپنے قوم کا نام لیتی ہے، پوری دنیا اپنے اپنے لیڈر کا نام لیتی ہے، لیکن ہمارا ان کا نام لیتے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے عشق پرندے کو پرواز کی دنیا کا سیر کراتے ہیں، اس خیال کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ امام احمد رضا خان کی فکر سے فکر ملاتے ہوئے کہ دیکھ کر حضرت غنی پہل بڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چاولی، حشر ہی آ جائے نہ کیوں، فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سبھی کھائے کیوں، دل کو جو اپنے دے خدا پھری گلی سے کچائے کیوں۔ اور آگے شعر لکھتے ہیں کہ یہ کفر دار ہے، ایمان پہ نظر رکھنا، مسافروں ذرا سامان پہ نظر رکھنا، تم ان کی رحمت سمجھنا نہ اپنی جان کو جان، پھر ان کا کام اپنی جان کو نظر رکھنا۔ مائک پر ذرا دوستو یہ حضرت آئی فون لیا ہوا ہے، یہاں پہ دیکھیے۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأتم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم